السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ المطففین کا آغاز کریں گے۔ سورۃ المطففین مکی دور میں نازل ہوئی۔ کچھ مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ مدینہ کے آغاز میں نازل ہوئی تھی، لیکن میجورٹی آف دا اسکالرس کی یہی رائے ہے کہ یہ مکی صورت ہے، کیونکہ اس میں بھی احکامات کے بجائے ایمانیات پر بحث ہوتی ہے، اور اس کے جو سٹائل ہے اس کی آیات کا، جیسے چھوٹے سائز کی آیات ہیں اور الفاظ کی تکرار ہے، جہنم اور جنت کا زیادہ ذکر ہے، تو یہ سب بھی بتاتا ہے کہ یہ مکی آیات ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں دو ایسی صورتیں ہیں جو ویل سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ ایک یہ صورت ہے ویل للمطففین، اور دوسری ہم آگے جا کے اسی پارے میں پڑھیں گے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو کہ چھوٹی صورت ہے اور انشاءاللہ سب کو یاد ہوگی۔ دونوں ہی صورتوں میں ویل کا ورڈ تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، سورۃ المرسلات میں ویل للمکذبین، تو یہ ویل للمطففین اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ان دونوں صورتوں میں ہلاکت اور تباہی ایسے لوگوں کے لیے کہی گئی ہے جو کہ اللہ کی نافرمانی کر کے ناحق دوسروں کا مال چھینتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس صورت میں ہم دیکھیں گے کلا کی بہت زیادہ تکرار ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا پتہ دیتی ہے۔ انشاءاللہ جب اس پر ہم پہنچیں گے تو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اس صورت کی ٹوٹل 36 آیات ہیں، جن کو ہم ٹوٹل 6 سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر کر پڑھیں گے۔ اس صورت کے موضوع کی طرف آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں وہ لوگ جو کہ قیامت پر ایمان یا تو رکھتے ہی نہیں ہیں یا کم رکھتے ہیں، ان کے اخلاقی کردار میں کیا پستی ڈیولپ ہو جاتی ہے، کس طرح وہ پست ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کا حق مارنے لگ جاتے ہیں، صرف حقیر نفع کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ دنیا ہمیں ملتی رہے، آخرت کی فکر نہیں ہے اور صرف دنیا سے لگاؤ ہے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں اس کے فرسٹ سیکشن سے، جس میں کہ ٹوٹل 6 آیات ہوں گی۔ ویل للمطففین، ویل کا مطلب تباہی، بربادی یا ہلاکت ہوتا ہے، اور جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا یہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے، جس سے کہ جہنم، جس کی شدت کی وجہ سے جہنم خود بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، یعنی اتنی خوفناک اور خطرناک وادی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے حقوق غضب کرنا ایک بات ہے، اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی نماز پڑھیں، اگر ہم نہیں پڑھتے تو اس کا انجام ہمیں اللہ تعالیٰ دیں گے، اس کا بدلہ ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اگر ہم کسی انسان کا حق مارتے ہیں تو اس کا بھی بدلہ تو اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن اس انسان کا حق بھی قیامت کے دن جا کے پورا کرنا پڑے گا، اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، یا اس کے بدلے میں وہ پھر ڈبل سزا ہو جائے گی۔ دو کا آپ نے حق مار دیا نا، تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کو اتنی بری سزا دی جائے گی۔ اب یہ جو مطففین کا ورڈ ہے یہ اصل میں طف سے بنا ہے، جس کے لغوی اعتبار سے اگر ہم معنی دیکھیں تو وہ ہوتے ہیں کوئی چھوٹی سی چیز، حقیر سی چیز، جیسے کہ سمجھے ربر، پینسل، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اور اسی معنی میں یہ ورڈ جو ہے یہ کم تولنے اور کم ناپنے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو چاول اگر تول کے دیے جا رہے ہیں تو وہ پھر اس میں تھوڑا سا 1 چمچ کم کر دیا، اتنا کم، اتنا تھوڑا سا چھوٹی سی چیٹنگ کرنا، یہ طف کے معنی میں آتا ہے۔ بہت ہی زیادہ نہیں، بہت ہی کم ڈفرنس کریٹ کر دینا۔ مطفف پھر وہ شخص ہوگا جو کہ حقدار کو اس کا حق پورا نہیں دیتا بلکہ کم کر کے دیتا ہے۔ اور مطففین مطفف کی جمع ہے،
اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بار بار میں اس پہ ایمفیسائز کر رہی ہوں کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑی چیٹنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کسی نے رشوت لی ہے بہت زیادہ، یا کوئی سود ہی کما رہا ہے مستقل مسلسل، کوئی بہت بڑا کام چل رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ فار ایگزامپل جیسے ہم بازار جائیں، 2 میٹر کوئی کپڑا خریدے تو دکاندار کیا کرے، 2 میٹر میں سے صرف تھوڑا سا بچا لے، کچھ سینٹی میٹرز بچا لے، اور اس طرح ہر دفعہ وہ اسی طرح کرے. تو وہ اصل میں کر کیا رہا ہے، وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے جو بھی چیز وہ دے رہا ہے اس کی بہت ہی تھوڑی سی مقدار بچانے کی کوشش کر رہا ہے. ناحق اس کو بچا رہا ہے، مقدار وہ بہت تھوڑی ہے، لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ وہ اتنی حقیر سی چیز کے لیے اپنا ایمان فروخت کر رہا ہے، اپنا ایمان بیچے جا رہا ہے. اور اکثر تو ایسے بھی ہوتا ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوتا، اتنی چھوٹی سی چیز میں نے کر دی ہے، یا اتنی چھوٹی سی میں نے چیز ماری ہے، حق مارا ہے، تو اس پہ تھوڑی میری پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھوڑی دیکھیں گے. اور میں نمازیں بھی تو پڑھتا ہوں، نماز میں پوری مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں، لیکن واپس اپنی دکان پر آ کر میں اس طرح چھوٹے چھوٹے کام کر لوں تو کچھ نہیں ہوتا. اکثر لوگ اس طرح سوچتے ہیں. جیسے یہ بھی عجیب سا ٹرینڈ ہے کہ جی 99 روپیز کی چیز ہے، آپ 100 روپے دیتے ہیں تو وہ 1 روپیہ ناحق اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. 1 روپیہ نہیں دیتے، وہ بھی حقیر سی چیز ہی اس نے رکھی نا، ناحق اپنے پاس رکھی. حق تو اس بائر کا تھا، اس کو واپس ملنا چاہیے تھا، گاہک کو واپس ملنا چاہیے تھا. یہ عجیب سی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے جو کہ کافی عرصے سے ہی چل رہی ہے اور پتہ نہیں ختم کیوں نہیں ہوتی. بلکہ ایک دفعہ تو میں نے ایک دکاندار سے باٹا پہ ہی پوچھا بھی کہ آپ واپس کیوں نہیں کرتے، چاہے کوائنز ہوں کچھ بھی ہو، آپ مجھے واپس کریں، میں آگے کسی بیگر کو دوں، کچھ بھی کروں، کسی صدقہ باکس میں ڈالوں، میری مرضی، آپ رکھتے کیوں ہیں؟ تو اس نے مجھے بولا جی لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اتنے تھوڑے پیسے واپس کریں. اب پتہ نہیں وہ کون سی ایلیٹ کلاس ہے جو کہ ایسی چیزوں کو مائنڈ کرتی ہے. حالانکہ اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو یہ حق ہے بائر کا، خریدنے والے کا، اس کو اس کے پیسے واپس کیے جائیں. وہ 1 کوائن ہے، 2 کوائن ہے، وہ اس کا کچھ بھی کر سکتا ہے. کسی کو رستے میں چلتے چلتے کوئی آپ کو بچہ نظر آتا ہے، وہ پونیاں بیچ رہا ہے، پین بیچ رہا ہے، آپ اس کو دے دیں، اس سے کوئی چیز خرید لیں چھوٹی سی، اس میں 5-10 اور ایڈ کر کے اس طرح کر لیں. یا کوائنز اپنے الگ اپنے پاس اکٹھے کرتے جائیں، بچوں کے لیے اکٹھے، بچوں کو دیتے جائیں، وہ اکٹھے ہوتے جائیں گے، پھر زیادہ ہو جائیں گے، بچے چاکلیٹس لے لیں گے. یعنی اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ایک پریکٹس چل پڑی ہے، یہ ہمیں کس تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، اس کی ریئلائزیشن نہیں ہے. اور یہ چھوٹی سی چیز ہے نا جس کا احساس نہیں ہے، اور اس کے اوپر پوری کی پوری صورت ہے یہ، تاکہ احساس ہو کہ یہ اتنا چھوٹا سا جیسے تم سمجھتے ہو، اس کے بدلے میں تم اپنا ایمان بیچ رہے ہو، اور اس کے بدلے میں آخرت کی بربادی اور جہنم کی نوید ہے. جیسے پھل اور سبزیاں بھی ناپ تول کر دی جاتی ہیں، اس میں تھوڑا سا وزن کم کر دیا جائے، اور چلے کبھی کبھی وزن ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے، تو آپ بتا دیں، جو خرید رہا ہے سامنے، اس خریدار کو بتا دیا جائے کہ جی اس میں تھوڑا سا فرق پڑ رہا ہے، تو اگر آپ نے 1-2 روپے واپس لینے تو لے لیں، نہیں تو یہ ایسے ہے. یا 1-2 مرچیں ڈال دیں. آج کل تو یہ مرچ دھنیا ڈالنے کا بھی رواج ختم ہو چکا ہے، تو وہ اس طرح بھی بیلنس نہیں کرتے. پہلے تو ہوتا تھا نا، وہ ایکسٹرا ہی دے دیتے تھے، مرچیں دے دی، چلے دھنیا دے دیا، پودینہ دے دیا، کہ ایکسٹرا خریدار کے پاس چلا گیا، اس کا تو بلکہ انہیں ثواب ہی مل رہا تھا، ثواب کمایا جاتا تھا پرانے زمانوں میں. اب تو یہ سارے ٹرینڈز ختم ہو چکے، کم سے کم دینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. بلکہ مجھے یاد آیا، یہ جو یوزلی برانڈڈ کلوتھس ہوتے ہیں، ان میں اکثر جن کے پیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، گلے پہ یہ لگانا ہے، بازوؤں پہ یہ لگانا ہے، یہ والا پورشن الگ سے کٹ کے آیا ہوا ہے، سارے کپڑوں کے نا اتنے سارے پورشنز آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے ہوں گے. اکثر ایسا بھی ہوا کہ جی وہ کھولیں تو کوئی کپڑا کم ہے، یا کوئی لیس پوری نہیں ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ نا ڈنڈی مار دی جاتی ہے. یہ جو ڈنڈی مارنا ہے نا، چھوٹی جگہ پہ دوسرے کا حق غصب کرنے کی کوشش، پیسے پورے لیے ہیں، 7-8 ہزار 15,000 کا سوٹ، اور اس میں کپڑا کم دیا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ کام ہیں جو کہ متففین کرتے ہیں. تو ہم نے اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہم بھی کہیں اس میں سے کوئی کام تو نہیں کر رہے، متففین والا کام تو نہیں کوئی کر رہے. ہم میں سے آج کل اکثر لوگ بائنگ اینڈ سیلنگ میں انوالوڈ ہیں، کیونکہ بائنگ اینڈ سیلنگ آج کل تو آن لائن چل رہی ہے، گھر سے آرام سے بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے. اکثر عورتوں نے اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے.
تو ہمیں یہ دھیان دینا چاہیے کہ ہم میں سے تو کہیں کوئی اس میں انوالو نہیں ہے، کوئی اس میں اس سے کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جو کہ مطففین کی ڈیفینیشن پہ ہم پورے اتر آئیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب اس پہلی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مطففین کون ہوتے ہیں۔ اب مطففین کی اٹ سیلف ڈیفینیشن کلیئر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے پھر بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ کیوں؟ مزید اس پہ تاکید کرنے کے لیے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب وہ ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے، وہ پورا پورا لیتے ہیں۔ مطلب 2 میٹر کپڑا ناپا ہے تو 2 میٹر کے پورے پورے پیسے لیں گے، پیسوں میں کمی نہیں کریں گے۔ جیسے 5 روپے کسی کے پاس نہ ہو، یہ نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں۔ 2 روپے کم ہو کسی کے پاس، ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا، پیسے گن کے پورے پورے لیں گے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ ناپ کر دیتے ہیں انہیں یا وہ تول کر دیتے ہیں انہیں، وہ کم کر دیتے ہیں۔ اب کوئی چیز ناپنے والی ہے، ناپ کر دے رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، پورا کپڑا نہیں دے رہے، یا پورا دوپٹہ نہیں دے رہے، یا پوری لیس نہیں دے رہے، اور بھی بہت ساری ایگزامپلز ہو سکتی ہیں۔ یا پھر تول کر دے رہے ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے تولنے والی، وہ جب تول کر دے رہے ہیں تو اس میں کمی کر رہے ہیں۔ سونا بھی اکثر اس کو بھی ویٹ کیا جاتا ہے گرامز میں، تولے میں، تو سونے میں بھی اکثر اسی طرح ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ سونے کا جو پورا وزن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں دیا جاتا، اور جب ہم اس کو واپس کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہمارے سامنے کلیئر ہوتا ہے۔ اکثر سیلنگ پرائس اتنی لو ہوتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی بائنگ پرائس یہ تھی، میں نے یہ اس پرائس پہ خریدا تھا۔ اس وقت کہتے تھے جی اس میں موتی جڑے ہوئے تھے، یہ وہ، اور جب دینے جاؤ تو یہی جی یہ موتی شوتی جڑے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے اس کی پرائس بہت زیادہ لو ہو گئی ہے۔ یعنی ایسا عجیب سسٹم ہے نا کہ خریدار کو گھما کے رکھ دیتے ہیں، اور صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں ڈنڈی ماری جا رہی ہوتی ہے۔ سونے وغیرہ کے کاروبار میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے۔ یا پھر کپڑے کے اوپر کوئی میٹیریل لگایا جا رہا ہے، وہ پیسے مہنگے والے میٹیریل کے لیے جا رہے ہیں، سمجھیں 2000 کی چیز کے پیسے لیے جا رہے ہیں، لگا 200 کے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ناپ تول میں کمی کی گئی ہے، یہ بھی مطففین ہی کی ڈیفینیشن میں آئے گا۔ تو مطلب یہ کہ ہمارے ارد گرد ایسی مثالیں بکھری پڑی ہیں، ہم اتنے زیادہ اس میں انوالو ہو چکے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم خسارے میں کیوں ہیں، ہمارا کیوں نقصان ہو رہا ہے، ہم اتنی پستی میں کیوں جا رہے ہیں، ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے۔ ایز اے نیشن ہم کیسے ترقی کریں جب ہماری پریکٹسز، مسلمان ہوتے ہوئے ہماری پریکٹسز یہ ہیں، اور مسلمان ہوتے ہوئے ہماری پریکٹسز یہ کیوں نہ ہوں جبکہ ہم نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ اگر قرآن تفسیر کے ساتھ کھول کر ترجمہ تفسیر یہ صورت پڑھ لی ہوتی تو پھر ہو سکتا تھا ایسے لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا، اور وہ نہ ایسے کام کریں۔ علم بھی نہیں ہے، اویئرنیس بھی نہیں ہے، اور کہنا اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان ہی ہے، اور جو ہمارے لیے مسلمان کے لیے جس کتاب میں ہدایات ہیں، سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں کہ اس کو فالو کرنا ہے، وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ بس ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ قرآن ثواب کے لیے پڑھ لیا بس بہت ہے۔ حقیقتاً قرآن عمل کے لیے آیا ہے، یہ بات ہم لوگ اپنی زندگیوں میں سے مکمل طور پر نکال چکے ہیں۔ تو بیسکلی یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہے ہوتے، پورے معاشرے کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ پورے معاشرے کا ہی سسٹم، مارکیٹ پلیس کا سسٹم ہی ایسا بن جاتا ہے، تو ہر کوئی ایک دوسرے سے ناحق کچھ نہ کچھ چھیننے لینے کی کوشش ہی کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل یہ کہاوت بڑی مشہور ہے نا کہ آج کل نیک وہی ہے جس کو موقع نہیں ملا، تو یہ کہاوت سن کر ویسے ہمیں شرمندہ ہی ہونا چاہیے کہ واقعی اگر ہمیں موقع ملے تو ہم بھی یہی کام کریں گے، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ویسے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ گمان نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ مطلب اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایسا کام اس وجہ سے کرتے ہیں، ناحق لوگوں کی چیزیں، لوگوں کے پیسے یا لوگوں کا مال اس وجہ سے غضب کرتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھنا بھی ہے، اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ یعنی یہ بخل اور حرام کی کمائی جو تمہارے پاس آ رہی ہے، یہ معاد اور عدل کے منکر ہونے، اللہ تعالیٰ کا جو عدل کا نظام ہے اس کے منکر ہونے اور خشیت الہی کے فقدان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس میں خشیت الہی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی نہیں ہے، اس کی کمی ہے، تو وہ تو پھر یہی کام کرے گا۔
اور اس کو یقین کس چیز کا ہونا چاہیے تھا؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، ایک بڑے دن کے لیے وہ اٹھائے جائیں گے، بڑے دن میں اٹھائے جانے والے ہیں۔ تو انہیں یقین نہیں ہے، انہیں گمان اس کا کوئی نہیں ہے کہ جی وہ دوبارہ اٹھیں گے بھی۔ وہ دن جس کی شدت اور جس کی گریٹنس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس دن ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہوگا اور اپنے حساب کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تو اس سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ پہلا ڈر ہے جو کہ اس کو لگنا چاہیے۔ اور کیوں نہیں لگ رہا؟ وجہ کیا ہے؟ دنیا، حب مال، حب دنیا، خود غرضی، یہ جو ریٹ ریس ہوتی ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے آگے نکل جاؤں، میرا گھر اس سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے، ہماری فریج ایسی ہونی چاہیے، ہمارے پاس یہ ہیٹرز ہونے چاہیے، ہماری گاڑی فلاں ہونی چاہیے۔ اس چکر میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو تکاثر کا مقابلہ ہے اور تفاخر کا مقابلہ ہے، اس چکر میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت، بے ایمانی، دھوکہ، فریب، یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اور مزید کوئی بھی طریقہ، باطل طریقہ جس کے ذریعے سے دوسرے کا مال کھایا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ تمام جہانوں کے رب کے لیے، تمام گاہک، تمام دکاندار، ہر کوئی پھر اس دن ٹرائل کے لیے، اپنے حساب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا۔ اور دکاندار اور گاہک کی ہی صرف بات نہیں ہے، دوسرے لیولز پہ بھی، گھریلو گھر کے لیول پہ یا پھر آفیسز میں بھی ایسے جو کام ہو رہے ہیں، اس سب میں یہ دیکھا جائے گا۔ سب کے سب کو اپنی اپنی پوزیشن میں ڈرنا چاہیے کہ وہ بڑا دن آنے والا ہے، اتنا لمبا دن، یومن ثقیلا، اتنا بھاری دن، جس دن پھر سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور ہم نے سورۃ النبأ میں بھی پڑھا تھا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن روح الامین اور فرشتے بھی صف در صف کھڑے ہوں گے۔ یعنی اللہ کی تمام مخلوق اس دن اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، اور سب پر کسی نہ کسی درجے میں اس دن کی دہشت اور خوف طاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے عدل کے نظام کو پسند کیا ہے نا۔ سورۃ الرحمن میں ہم نے پڑھا تھا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور میزان رکھ دیا گیا، اللہ تطغوا فی المیزان، تو کوئی بھی اس میزان میں بغاوت نہیں کر سکتا۔ یہ جو پورے کائنات کا نظام ہے یہ عدل پر چل رہا ہے اور عدل پر ہی چلتا رہے گا، اسی لیے اعمال کا انجام بھی ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ کا عدل کا سسٹم اس پوائنٹ پہ آ کے بھی قائم رہے۔ تو یہ جو انسان ہے یہ دنیا میں کیسے عدل کے خلاف جا سکتا ہے، کیسے انجسٹس کر سکتا ہے، کیسے ایک چیز جتنے پیسے دیے گئے ہیں اس کے بدلے میں وہی چیز نہیں دے گا، وہ تو پھر انصاف کے خلاف ہو گیا۔ تو وہ عدل کے سسٹم کو، دنیا کے عدل کے سسٹم کو کیسے خراب کر سکتا ہے؟ اس کا تو کام تھا کہ اللہ نے جو کائنات میں عدل کے نظام کو رکھا اور اسی کو پسند کیا، اسی کو جاری رکھے، اس کے مطابق چلے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے عدل کا نظام قائم کیا ہے تو ہماری فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی رکھا ہے کہ ہم عدل کو پسند کریں اور عدل کے ہی نظام کو قائم کریں، لیکن ہمارے دلوں پر ایسے پردے پڑ چکے ہوتے ہیں اور دنیا کی محبت کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ ہم نا انصافی میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہم قرآن مجید میں بار بار پڑھتے ہیں کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو، تو یہ جو زمین میں فساد کرنے کی ڈیفینیشن ہے نا، اس میں یہ بھی آتا ہے زمین میں جو عدل کا نظام ہے نا اسے خراب نہ کرو، اور اس میں یہ متففین والی اگزامپل بھی آئے گی۔ تو جب زمین میں عدل کا نظام خراب ہوا، زمین میں فساد برپا ہوا، اس کے بعد پھر نیچرل ڈیزاسٹرز جب بڑھ جاتے ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں پہ طوفان آ رہے ہیں، کہیں پہ سیلاب آ رہے ہیں، تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ جی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو بھائی جس چیز کی بنیاد آپ نے خود رکھی ہے، آپ نے اپنے عمل سے ایک چیز کی بنیاد رکھی ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں اس کا یہ زمین ہے، یہ درخت ہے، یہ پہاڑ ہے، ان سب کو اس سے کیا، اس سب پہ تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آسمان ہے، ستارے ہیں، اس سب کو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ لیکن فرق پڑ رہا ہے، زمین اس سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے، زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے اور پھر سارا کا سارا سسٹم جب خراب ہونا شروع ہوگا، اس میں خرابی کا بیج بو دیا جائے گا، تو پھر نیچرل ڈیزاسٹرز تو ہوں گے۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے پرسنل لیول پر اتنا چھوٹا سا کام کیا ہے۔ ایک تو ہم نے پچھلی صورت میں ہی پڑھ لیا تھا کہ فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور سب کچھ لکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہے دو فرشتے جو کہ ہم جو بغیر سوچے سمجھے بھی کر رہے ہیں اس کو بھی لکھ رہے ہیں، سارا کچھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو جب وہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو پھر وہ غیر اہم تو نہیں ہو سکتا، اس کی تو اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وہ چیز جو ہمیں غیر اہم لگ رہی ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ وہ لکھا بھی جا رہا ہے اور پھر اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، اور پھر اس سارے کا اثر پورے معاشرے پہ پڑ رہا ہے، سارے لوگ پھر ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کرنے لگتے ہیں اور اس کا پھر اثر پورے دنیا کے عدل کے نظام پر پڑ رہا ہے۔ تو یہ سارے کنیکشنز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سمجھتے نہیں ہیں تو ہم اسی میں لگے رہتے ہیں، جب ہم سمجھ جاتے ہیں تب ہم یہ سب چھوڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اب آگے سیکنڈ سیکشن سٹارٹ ہوگا، آیت نمبر 7 to 9۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں۔ کلا کا وہی ورڈ ہے جو شروع میں بھی میں نے بتایا تھا، اس صورت میں کلا کی تکرار ہوگی جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر کتنا غضب ہے۔ ہرگز نہیں مطلب یہ جو تمہاری پریکٹس ہے یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہ کرو۔ بے شک اعمال نامہ بدکاروں کا، فجار کا، سجین میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو پہلے متففین کہا انہیں اب فجار کہا جا رہا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، اصل میں یہ فجار، جب شد آ جاتی ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں شدت آ رہی ہے۔ فجار کیا ہوتا ہے؟ فجر کیا ہوتا ہے؟ پھاڑ دینا، جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے، صبح سورج رات کو پھاڑ کے نکلتا ہے۔ پھاڑنا مطلب اپنی فطرت میں سے نکل کے بڑے بڑے برے کام کرنا، مستقل برائی کی طرف جانا، بہتے جانا برائی کی طرف، اتنا زیادہ برائی کرنا، بدکاری کرنا۔ تو یہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ چھوٹا کام ہے، اصل میں تم فجار بن رہے ہو، اور فجار کے جو اعمال نامے ہوں گے ان کی جو کتب ہوں گی وہ سجین میں رکھی جائیں گی۔ سجین سجن سے ہے، سجن کہتے ہیں قید خانے کو، یہ جو جیلز ہوتی ہیں ہماری، اور سجین بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں بھی دیکھیے شد آ رہی ہے۔ تو سجین مطلب انتہائی خوفناک قید خانہ ہوگا جس میں کہ ان کے اعمال نامے رکھے جائیں گے، تو اس سے تم خبردار ہو جاؤ۔ اور اگر اعمال نامے سجین میں رکھے جائیں گے ان کا اتنا برا اور خوفناک حال ہوگا، ہمیں ڈرانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے، تو ایسے شخص کی جو روح نکالی جائے گی وہ پھر کہاں رکھی جائے گی آپ کے خیال میں؟ اور اس کا جو باڈی ہوگی جو قبر میں ہوگی تو عالم برزخ میں اس کا کیا حال ہوگا پھر؟ تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، اس سب سے پھر ہمیں ڈرنا چاہیے۔ انسان نے اپنے ریکارڈز نیٹ اینڈ کلین نہیں رکھے، اس نے جب اپنی ریکارڈ مینجمنٹ کی، اس نے جب اپنی بیلنس شیٹس بنائی، پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹس بنائی، تو اس میں اس نے چیٹنگ کی۔ اور یہ جو کمپنیز کی بڑی بڑی کمپنیز کی بھی انکم سٹیٹمنٹس بنتی ہیں ان سب میں بھی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لیول پر چیٹنگ انوالو ہو چکی ہے، اتنی زیادہ چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے ہر جگہ پہ۔ تو تم نے اپنے ریکارڈز میں یہ سارا کچھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا ریکارڈ پورا سجین میں رکھا ہوا ہے، ایز اٹ از۔ کسی کو کچھ نہ زیادہ دیا جائے گا نہ کم دیا جائے گا، کچھ اوپر نیچے نہیں ہوگا، کوئی اس میں فرق نہیں ہوگا۔ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا فرشتوں کے بارے میں جو کہ اس کو لکھ رہے ہیں، وہ کون ہیں اور وہ کیا کیا لکھ رہے ہیں، اس کا کانٹینٹ کیا ہے۔ یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ جو کانٹینٹ لکھ دیا گیا وہ اب رکھا کہاں پر گیا ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا چیز بتائے کہ سجین کیا ہے۔ یہ سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے کہ کتنی خوفناک چیز ہے، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سجین کیا ہے، اور یہ کہ تم جان بھی نہیں سکتے کہ سجین کیا ہے، اس کی دہشت کو، اس کی خوفناکی کو۔ جب تک کہ تم دیکھ نہیں لیتے، تم جتنا بھی سوچ لو تم اس کی شدت تک پہنچ نہیں سکتے، اتنی خوفناک خطرناک چیز ہے۔ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، مطلب سجین میں جو رکھی جائے گی کتاب اعمال نامہ ہے وہ مرقوم ہے، اس میں رقم کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اعمال جسے تمہیں پتہ ہے، اور افعال بھی
تمہیں پچھلی صورت میں پتہ چل گیا کہ وہ اس میں لکھے گئے ہیں، لیکن کیسے لکھے گئے ہیں؟ رقم کیے گئے ہیں۔ رقم کا مطلب ہوتا ہے پکا لکھا جانا، جیسے ایمبوزڈ ہوتا ہے نا کہ وہ پھر مٹے گا نہیں، یا پھر جیسے سٹچڈ ہوتا ہے، سی ہی دیا جائے، اس کے اندر سلائی کر دیا جائے کہ وہ پھر نکل نہیں سکتا، اس طریقے سے سلائی کیا جائے۔ یا ایمبوز، آج کل تو ہم ایمبوز کرتے ہیں نا، لکڑی پہ ایمبوز کیا جاتا ہے یا کپڑے پہ، تو وہ نکل نہیں سکتا، اس طرح کا لکھا ہوا ہوگا اس اعمال نامے میں جو کہ سجین میں رکھا جائے گا۔ اب پچھلے سیکشن میں اگر تم آخرت کے دن سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرے، تو اس سیکشن میں سجین میں اپنے اعمال نامے رکھے جانے سے اس تصور سے ہی تم ڈر جاؤ، اس تصور سے ڈر کے تم یہ جو تفیف کا کام کر رہے ہو، جو کہ تفجیر تک چلا گیا، اس سے رک جاؤ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہاں سے تھرڈ سیکشن سٹارٹ ہوگا، آیت نمبر 10 to 17، اور یہ سیم آیت ہم سورۃ المرسلات میں 10 دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ ویل، ہلاکت ہے اس دن مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ تکذیب کیا ہوتا ہے؟ تکذیب کفر کا بھی اگلا درجہ ہے۔ کفر ہوتا ہے انکار کر دینا حق کا یا چھپا دینا، جیسے میں نہیں مانتا، اور تکذیب کیا ہوتی ہے؟ اگلے کو جھوٹا کہہ کے انکار کرنا کہ تم جھوٹے ہو، میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ تو تکذیب اس سے بھی اگلا سٹیپ ہوگا۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو متففین ہیں، یہ صرف فجار ہی نہیں ہے، یہ مکذبین بھی ہیں۔ اصل میں ان کے یہ کرنے کا، یہ ناحق مال کھانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یہ ایمان جو ہونا چاہیے آخرت پر، اس پر یقین بالکل بھی نہیں رکھتے، بلکہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ہمارے اتنے چھوٹے سے کام پہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ اپنے ان اعمال کو ہی جھٹلاتے ہیں کہ ہم نے تو ایسے نہیں کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا، تو کیا ہو گیا؟ اور اگر کر بھی لیا تو اتنی سی چیز پہ تھوڑی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ تو اپنے کیے ہوئے جو کر رہے ہیں اس فیکٹ کو بھی جھٹلا رہے ہیں، اور جو قیامت کا دن آنا ہے اس فیکٹ کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ اور جو لوگ اصل میں مسلمان بھی ہیں وہ بھی ایسے کر رہے ہیں، انہیں تو پتہ ہے قیامت آنی ہے، پھر وہ ان کا کیا جھٹلانا ہے؟ ان کا جھٹلانا ہے عملی طور پہ جھٹلانا۔ وہی بات ہے، اتنی دفعہ ہم نے بات کی، قیامت پر ایمان تو ہے، یقین نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ آج میں نے یہ پیپر دینا، کل ہی اس کا رزلٹ آ جائے گا، تو میرا پیپر اچھا ہوگا کہ نہیں؟ میں پوری محنت اس میں ڈالوں گی کہ نہیں؟ کیونکہ مجھے پتا ہوگا کل رزلٹ آنا ہے، اور رزلٹ بھی وہ جو ساری دنیا کے سامنے آنا ہے، ٹی وی پہ اناؤنس ہوگا، سب کو پتا چلے گا، میرے سارے رشتہ داروں کو، میرے والدین کو، سب کو پتا چلے گا۔ تو مجھے ایک ڈر خوف ہوگا کہ نہیں؟ اس کو جب تک ہم پریکٹیکلی سوچیں گے نہیں نا، اس سین میں اپنے آپ کو رکھ کے امیجن نہیں کریں گے، تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ایمان اور یقین میں فرق کیا ہے۔ بیسکلی اگر ہمیں صرف اتنا پتا ہو نا، ہاں میرے ایگزامز ہیں، میتھ کا میرا پیپر ہے، رزلٹ آنا ہے، چلو ٹیچر نے رزلٹ مجھے ہی دینا ہے، میں لے کے گھر میں بیگ میں رکھے رکھوں گی، کسی کو کیا پتا، تو وہ میرے ڈر کا لیول نہیں ہوگا اتنا، اور میں فیل بھی ہو جاؤں تو کیا ہے، اگلی کلاس میں تو ٹیچر نے کر ہی دینا ہے۔ وہ مجھے پتا تو ہے، یعنی میرا ایمان تو ہے، سمجھے کہ میتھ کا رزلٹ آنا ہے، لیکن وہ ڈر خوف نہیں ہے۔ اگر مجھے یقین ہونا کہ میتھ کا رزلٹ آنا ہے، میں نے پھر اب میرے امی ابا بھی دیکھیں گے، ٹی وی پہ نشر ہوگا، سب کو پتا چلے گا، ساروں کا اکٹھا میتھ کا رزلٹ آئے گا، جن کا اچھا آئے گا وہ سب کو خوشی خوشی دکھا رہے ہوں گے، جن کا برا آئے گا وہ افسوس کر رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، ان کے چہرے پہ شرمندگی ہوگی، دہشت ان پہ چھائی ہوئی ہوگی۔ تو بتائیں وہ بندہ پھر میتھ کا پیپر برے طریقے سے دے کر آئے گا؟ نہیں دے گا نا۔ تو یہی یقین کی کیفیت مسلمانوں میں نہیں رہی۔ اگر یقین ہو نا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر ہم فجار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، تو کوئی بھی مسلمان یہ کام نہ کرے۔ تو یقین کی بھی کمی ہے، اور قیامت کے دن کی عملی تکذیب کر رہے ہیں۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو، کہ اتنے سے چھوٹے سے کاموں کا ہمیں بدلہ ملے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کانسیپٹ کو ہی جھٹلا دیتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور یہ جھٹلاتا کون ہے؟ اور نہیں جھٹلاتا اسے مگر ہر حد سے بڑھنے والا سخت گناہ گار۔ اب معتدن اور اسیم جو ہیں، یہ دو ورڈز، ان کے درمیان میں واو نہیں ہے، وا نہیں ہے، مطلب اور نہیں ہے، مطلب یہ دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں، یہ دونوں گناہ وہ شخص کر رہا ہے جو کہ متفف میں ہوگا۔
اور وہ گناہ کیا ہیں؟ حد سے بڑھ جانا، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری سیٹ کی تھی کہ تم نے صرف اس طریقے سے مال کو کمانا ہے اور اس سے زیادہ تم نہیں لے سکتے، کسی کا حق ناحق نہیں لے سکتے، لیکن وہ اس حد سے بڑھ گیا، جو اللہ نے حد مقرر کی تھی اس سے نکل گیا، اثیم، اور وہ پھر سخت گناہگار ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو کوئی چھوٹا گناہگار نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے چھوٹا سا ہی کام کیا، وہ سخت گناہگار ہوا۔ اور یہ کام کرتے ہی وہ ہیں جو کہ حد سے بڑھنے والے ہیں اور جو کہ سخت گنہگار ہیں، انہی کی یہ نشانی ہے کہ الٹیمیٹلی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈنڈی مارنے لگ جاتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یہ آیت سیم ایز اٹ از ہم سورۃ القلم میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ جب پڑھی جاتی ہیں اس پر آیات ہماری، وہ کہتا ہے کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ کون کہتا ہے؟ مکذب کی بات ہو رہی ہے، جو کہ تکذیب کر رہا تھا، جو کہ معتد ہے، جو کہ اسیم ہے۔ اس کا خیال کیا ہے؟ یہ جو مجھے باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا، دوبارہ اٹھنا پڑے گا، بھئی آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی دوبارہ اٹھا ہے، آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا کسی کو کوئی حساب ملا ہو، کسی کا بدلہ ہوا ہو۔ تو بھئی یہ وہی دقیانوسی باتیں ہیں جو پہلے لوگ بھی کرتے تھے، اب بھی تم لوگ وہی سارا کچھ کر رہے ہو، یہ ایسے ہی ہیں باتیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کہانیاں ہیں صرف۔ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ بیسیکلی غیب پر ایمان اور پھر یقین یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ایون جو مسلمان ہیں، آہستہ 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 ابھی تک قیامت نہیں آئی، ابھی تک بھی نہیں آئی، ہو سکتا آنی ہی نہ ہو، پتہ نہیں کب آتی ہے، ہمارے بھی اتنے عرصے کے بعد آئے گی۔ تو جب ایک رزلٹ آ نہیں رہا تھا نا، تو انسان اس کو ایزی لینے لگ جاتا ہے، اتنا ایزی لینے لگ جاتا ہے کہ اس کو بھولنے ہی لگ جاتا ہے، اور جو آؤٹ آف سائٹ ہے وہ تو آؤٹ آف مائنڈ ہونے میں دیر ہی نہیں لگتی۔ جو کہ غیب میں ہے وہ تو اکثر انسان بھول جاتا ہے، اکثر انسان یہ بھی بھول جاتا ہے نا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، وہ اکیلے کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے، چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، کسی پہ الزام لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، کوئی چھوٹی سی کسی کی چیز اٹھا رہا ہے، کسی کے 10 روپے پڑے تھے وہ اٹھا رہا ہے، تو اس کو اسی وقت بھول جاتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہے نا فی الحال، تو انسان جو اسے نظر نہیں آتا بس اسے فوراً بھول جاتا ہے، تو اسے وہ پھر کہانیاں لگنے لگ جاتی ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، جو تم سمجھتے ہو کہ یہ کہانیاں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، تمہارا یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، یہ سارے کام یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ مطففین سے کیا بنے؟ تفجیر کرنے والے، فجار، فجار سے کیا بنے؟ مکذب، مکذب کہلائے۔ تو یہ سب کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے۔ اور دل پر زنگ کیسے چڑھتا ہے؟ انسان جب برائیاں کرتا جاتا ہے تو زنگ لگتا جاتا ہے۔ حدیث ہے نا، اور بہت فیمس حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے اور اس گناہ سے باز آ جائے اور استغفار کر لے تو اس کے دل کا یہ داغ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے تو وہ داغ بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سارے دل کو گھیر لیتے ہیں اور اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو کالا دل ہوگا اس کو پھر دھلنے میں اور واپس آنے میں کتنی مشکل ہوگی۔ دل کالا ہو جاتا ہے، یہاں پہ حدیث ختم ہوگی تھی، آگے میں خود ایکسپلین کر رہی ہوں اس کو۔ اور اس طرح پھر دل کی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، دل پہ زنگ لگتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سورہ محمد میں ہم نے پڑھا تھا، دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں۔ جب دلوں پر تالا لگ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی ذکر، تذکیر، کوئی نصیحت، قرآن کا کوئی حکم، وہ پھر اندر نہیں جا پاتا دل کے۔ اور جب تالا لگ جاتا ہے اس کے بعد دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، جو کہ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ہی لگا دی۔ تو جب ہم برائیاں کرتے ہیں، زنگ لگنے لگتا ہے ہمارے دل پہ، پھر تالے لگ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ مہر ہی لگا دے۔ اب یہ بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے دلوں پہ مہر بلا وجہ نہیں لگتی، ہمارے ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی برائیاں کرنے سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت تلاوت قرآن اور ذکر موت، یعنی کہ تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کی جائے، اور تلاوت میں آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کو سمجھنا شامل ہوتا ہے، اس لفظ کے
تفسیر کے اندر ہی شامل ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے، ورنہ صرف پڑھنے سے آپ کو ڈیفینیٹلی بینیفٹ حاصل ہوگا، لیکن یہی بات ہے کہ جب سورۃ المطففین آپ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو پھر سمجھ کیسے آئے گی، اور پھر عمل میں اس طرح فرق تو نہیں آئے گا، فرق پڑے گا ہی نہیں۔ اور دوسرا ذکر موت، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ جب انسان کو یاد ہونا کہ میں نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور مجھے اس کا حساب انجام شروع ہو جائے گا، ایک نئی دنیا شروع ہو جائے گی، وہ وہاں پہ ختم نہیں ہے، فل سٹاپ نہیں لگ جانا، دوسری دنیا میں ہم جا رہے ہیں، ہم عالم برزخ میں جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ ہو رہا ہوگا، کچھ ہونا ہے، اور وہ اعمال کی جگہ نہیں ہے۔ اعمال کی جگہ تو صرف یہ ہے، نہ عالم ارواح جہاں سے ہم آئے، روحوں کی جو دنیا تھی، نہ وہ اعمال کی جگہ تھی، بس اب اس دنیا میں ہم آئے یہ اعمال کی جگہ ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ ہے، اس میں بھی کوئی اعمال کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد روز قیامت ہے، سزا و جزا۔ اس کے بعد دوسری دنیا سٹارٹ ہو جائے گی، جنت اور جہنم، ہمیشگی کا رہنا، ہمیشگی کی زندگی سٹارٹ ہو جائے گی، وہ بھی اعمال کی جگہ نہیں ہے۔ تو عمل کرنے کی جگہ تو صرف یہ ایک ہی ہے، اور یہیں پہ ہم نے صحیح سے قرآن کو سمجھ کر اپنے عمل کو درست کر لینا ہے۔ کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ اب اس سے بڑی سزا ان کے لیے کیا ہوگی؟ کَلَّا، ہرگز نہیں، یعنی تم جو تم سوچ رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، سب غلط ہے، ایسا نہیں۔ بے شک وہ اپنے رب سے اس دن البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں، یقیناً حجاب میں رکھے جانے والے ہیں۔ یہ ان کی مزید سب سے پہلے کس چیز سے انہیں ڈرایا گیا تھا؟ آخرت سے، آخرت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ اس سے نہیں ڈرے تو سجین سے ڈرایا گیا، اعمال نامے رکھے جائیں گے۔ اس سے نہیں ڈرے تو اب انہیں اس بات سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ کو اس دن تم اللہ کا دیدار نہیں کر سکو گے، اللہ تعالیٰ کی شان تجلی کا جو ظہور ہوگا وہ تم نہیں کر سکو گے۔ اور سورہ قلم میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ سجدے کے لیے، جب اس دن سب سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی کمر اکڑ جائے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہاں پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان لوگوں کے سامنے حجاب آ جائے گا، وہ اللہ کا دیدار بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس دن تو سب سے زیادہ خواہش یہی ہوگی نا انسان کی کہ وہ اپنے محبوب کا دیدار کرے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، جو شخص اپنے والدین سے بہت عرصے سے نہ ملا ہو، یا والدین اپنی اولاد سے بہت عرصے سے نہ ملے ہوں، اب پتہ ہو کہ اولاد آ رہی ہے، ایئرپورٹ سے بچے آئے ہیں، گھر آئے ہیں، اور گھر میں آ کے آپ کی آنکھوں کے آگے کوئی پردہ کر دے، آپ اپنے بچوں کو دیکھ بھی نہ سکیں، کیا حالت ہوگی پھر؟ تو قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا کہ اچھے لوگ، نیک لوگ اللہ کی طرف، اللہ کے دیدار کے انتظار میں ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، خوشی خوشی، ان کے چہروں پر خوشی ہوگی۔ سورۃ القیامہ میں پڑھا تھا نا ہم نے، تو انتظار میں ہوں گے، اپنے رب کی طرف نظر لگائے ہوئے ہوں گے کہ ہم اللہ کا دیدار کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے۔ اور ہم نے پڑھا تھا سورۃ الدہر میں بھی، کتنی خوبصورت آیات پڑھی تھی، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شرابن طہورا، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ مشروب پلائے گا۔ یہ تو جنت میں جانے کے بعد کی بات ہے، لیکن سٹارٹ تو یہیں سے ہو رہا ہے نا کہ ان لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ سے پردہ آ جائے گا، حجاب آ جائے گا، اور وہیں سے ان کی بدبختی، کم بختی، سارا کچھ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور اب اس چیز کا احساس نہیں ہے، لیکن اس وقت احساس سے مر رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے، مٹی ہی ہوتے ہم۔ اتنی بے عزتی، اتنی شرمندگی کہ یہ سب دیکھ رہے ہیں اور ہم نہیں دیکھ رہے، ہمیں ایک جگہ پہ کر دیا گیا، ہمارے آگے پردہ ڈال دیا گیا، یعنی یہ کیا ہے؟ پریشان ہو جائیں گے اس دن۔ آج اس بات سے پریشان نہیں ہوتے کہ اپنے دلوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، اپنے دلوں پر زنگ پہ زنگ لگائے جا رہے ہیں، کیوں نہیں پریشان ہوتے ہیں؟ وہی بات ہے کہ نظر نہیں آ رہا نا، نظر نہیں آ رہا کہ دلوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا کی محبت کے پردے اپنے دلوں پہ ڈال رکھے ہیں۔ اور اس دن جب اللہ تعالیٰ حجاب ڈال دیں گے آنکھوں کے سامنے، تو اس دن پھر احساس ہوگا۔ تو اچھا نہیں ہے کہ یہ آیات پڑھ کر آج ہی ہم اس بات کا احساس کر لیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور جب اللہ بھی ان کی طرف نہیں دیکھے گا تو ظاہر ہے اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔
ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورۃ التکویر میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ قاتل کی طرف بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو ان مجرموں پر، ان فجار پر اتنا زیادہ غضب و غصہ ہوگا. ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ البتہ جہنم میں جھونکے جائیں گے، یقیناً جہنم میں جھونکے جائیں گے. تو اب اس بات سے بھی اگر نہیں ڈرے کہ اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، اللہ تم سے بات بھی نہیں کرے گا، تو بھائی اب جہنم سے ڈر جاؤ. یہ چوتھی چیز ہے جس سے اس صورت میں ڈرایا جا رہا ہے کہ بھئی الٹیمیٹلی انجام پھر یہ ہوگا کہ جہنم میں بھی پھینکے جاؤ گے. گناہ کیا ہے؟ وہ جس کو تم اتنا چھوٹا سا سمجھتے ہو، چھوٹی سی چیز کوئی ناحق تم نے ماری ہے، اور اسی کو لے کر اللہ تعالیٰ آگے چل رہے ہیں کہ یہ جہنم تک پہنچنے کی وجہ بن جائے گا. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. کہتے تھے نا کہ یہ کہانیاں ہیں، یہ سچی باتیں نہیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور اسی بدگمانی کے چکر میں تم نے اللہ کے عدل کے نظام میں ناانصافیاں شروع کر دی، چیٹنگ شروع کر دی. لیکن اللہ کا عدل کا نظام تو ختم نہیں ہوگا. تمہارے اعمال کے بدلے میں عدل یہی ہے کہ تمہارا انجام جہنم میں ہو. یہ تمام حقیقتیں جو تمہیں اس صورت میں بتائی جا رہی ہیں، جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، وہ سب اس دن حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ جائیں گے. آگے آیت نمبر 18 to 28 پڑھیں گے، اگلا سیکشن، اور اس میں اب نیک لوگوں کی بات ہوگی، اس سے اپوزٹ لوگوں کی بات، وہ لوگ جو کہ یہ کام نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ پڑھا ہے کیرٹ اینڈ سٹک تھیوری کو، کہ جب کسی سزا سے ڈرایا جاتا ہے تو کسی انسینٹو سے حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے، موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے. یہ بھی عدل کا ایک سسٹم ہے نا اللہ تعالیٰ کا، ڈرایا بھی جائے پھر اور موٹیویٹ بھی کیا جائے، اپنی طرف بلایا بھی جائے، اچھی چیزوں کی امید بھی دلائی جائے، یقین دلایا جائے کہ تمہیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی. اگر کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں آنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے انسینٹیوز دیکھ کر، نعمتیں دیکھ کر، جنت کے بارے میں پڑھ کر ہی اس کی اتنی زیادہ حوصلہ افزائی ہو کہ وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوڑ دے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں. مطلب تم یہ جو سوچتے ہو کہ اچھے یہ لوگ جو ہیں یہ ایویں جھوٹوں کہانیاں سنا رہے ہیں، یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں ان کی، یہ ایویں لگے ہوئے ہیں، یا جو نیک لوگ ہیں دنیا میں ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. بیسیکلی وہ نیک لوگ سمجھے کوئی ایسا شخص ہے جو کہ پوری ایمانداری سے تجارت کر رہا ہے، پوری ایمانداری سے. ہو سکتا ہے کہ جو بے ایمان شخص ہے وہ زیادہ کما رہا ہے، اس نے تو امپائر کھڑی کر لی، اور جو ایماندار شخص ہے وہ اتنی بڑی امپائر نہیں کھڑی کر سکا. وہ ایوریج اس کا لیونگ سٹائل ہے، مڈل کلاس فیملی ہے اس کی. تو یہ لوگ پھر اس کا مذاق اڑائیں گے، بھائی ٹرینڈ ہے، سارے ایسا کرتے ہیں تو تم کیوں نہیں ایسے کرتے؟ سارے تھوڑا بہت تو چلتا ہے یار، تھوڑی بہت چیٹنگ کر سکتے ہیں، سارے ہی کرتے ہیں، دیکھو مارکیٹ میں سب کر رہے ہیں تو تم بھی کر لو تو کیا ہو جائے گا، اتنے تھوڑے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ابھی تم انہیں باتیں سناتے ہو، لیکن یہ ساری تمہاری باتیں غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. سچ کیا ہے؟ ان کتاب الابرار لفی علیین، ابرار نیک لوگ، بر والے لوگ. بر کون سی نیکی ہوتی ہے؟ وہ نیکی جو کہ ایک تو بر ہائیسٹ لیول آف نیکی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نیکی جس سے کہ انسان کا دل مطمئن ہو جائے، خوش سکون میں چلا جائے، تو یہ ہوں گے ابرار. اور یہ جو ابرار ہوں گے ان کے اعمال نامے علیین میں رکھے جائیں گے. علیین اعلیٰ سے ہی یہ ورڈ نکلا، جیسے اعلیٰ ہوتا ہے بلند، تو علیین بلند مقام کی طرف اشارہ ہے. اور اس میں بھی شرط آ رہی ہے، مطلب اس میں بھی مبالغہ ہے کہ انتہائی بلند، سب سے اوپر وہ مقام ہوگا. اور صرف یہی نہیں کہ سب سے اوپر ہونے کے حساب سے بلند، بلکہ نعمتوں کے حساب سے بلند، اعلیٰ، خوبصورتی کے اعتبار سے بلند، قیمتی ہوگا، وسیع و عریض ہوگا، پریشیس ہوگا. یعنی علیین کے حساب سے جو بھی ہم سوچ سکتے ہیں، ہماری سوچ جتنا اس کو خوبصورت بنا سکتی ہے اتنا وہ خوبصورت ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں پر
ابرار کے اعمال نامے رکھے جائیں گے. وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا پتا کہ علیون کیا ہے. یعنی ہم جتنا بھی سوچ لیں ہم اس کی حقیقت کو تو نہیں جان سکتے کہ وہ کتنی خوبصورت چیز ہے، لیکن گول ہمارا وہی ہونا چاہیے، اچیو کرنا ہے ہم نے اسے. کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. تو جو ہمارا اعمال نامہ ہے، کتاب ہے اسی طرح لکھی ہوئی، ایمبوزڈ، پکا اس پہ لکھا ہوا، وہ اس علیون میں رکھی جائے گی. وہ علیون جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہے. علیین اور علیون یہ چینج ہوا ہے اپنی حالت کی وجہ سے. اعرابی حالت اس کو کہتے ہیں رفع نصب جر. تو پہلے ہم نے پڑھا ہے وہ فی کی وجہ سے، دیکھیں لفی لکھا ہے نا، تو فی کی وجہ سے وہ حالت جر میں لکھا ہوا ہے علیین، اور اگلی آیت میں وہ دوبارہ علیون بن گیا، رفع حالت میں چلا گیا. بیسکلی یہ قواعد گرامر کی باتیں ہیں، تو صرف میں نے اس لیے بتایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دو ڈیفرنٹ ورڈز ہیں. یہ ایک ہی ورڈ ہے، لیکن عربک میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پریپوزیشنز یا کچھ حرف پہلے لگتے ہیں جس کی وجہ سے الفاظ کی نا حالت بدل جاتی ہے. تو اس کی صرف یہ حالت بدلی ہوئی ہے، ادروائز یہ سیم ورڈ ہے. یشہدہ المقربون، حاضر رہتے ہیں اس پر مقرب فرشتے. تو یہ ایسی خوبصورت جگہ ہے کہ اس کے ارد گرد ہمیشہ اللہ کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں. فرشتوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن انہی فرشتوں میں سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ کچھ مقرب ہیں، یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو وہ جو مقرب فرشتے ہیں، مقرب مطلب اللہ تعالیٰ کے اتنے پسندیدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہیں، اللہ کے قریب رہنے والے ہیں. تو وہ مقرب فرشتے وہاں پر ہوں گے علیون کے ارد گرد. تو وہی بات ہوئی نا کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، جتنا بھی اچھا ہم سوچ لیں اتنا نہیں سوچ سکتے جتنا کہ اصل میں وہ جگہ ہے. کوئی جگہ ہے نا جہاں پہ اعمال نامے اچھے لوگوں کے رکھے گئے ہیں. مطلب اب سوچیں خود کہ اچھے لوگوں کے اعمال ناموں کو جب اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اعمال ناموں کو اتنی اچھی طرح ویلکم کیا جا رہا ہے، اتنے اچھے طریقے سے رکھا جا رہا ہے، تو ان کی روحوں کا کیا خوبصورت حال ہوگا. اور ان خود ابرار جو عالم برزخ میں ہوں گے، یعنی ان کے جسم ہوں گے، ان کی بھی کتنی خوبصورت حالت ہوگی. ارواح کی بھی خوبصورت حالت ہوگی، جسم کی بھی ہوگی. ہمیں اسی سے پتہ چل رہا ہے. ویسے تو احادیث اور قرآن میں بہت مقامات سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن صرف اتنے سے پورشن سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جن کے اعمال ناموں کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تو انہیں خود کتنا پروٹوکول دیا جائے گا. جب اعمال نامے کے پاس مقرب فرشتے ہیں تو خود ابرار کے پاس کیسے مقرب فرشتے ہوں گے پھر. اور جب انہیں قیامت کے دن لے جایا جا رہا ہوگا تو ان کے ارد گرد کیسے فرشتے ہوں گے. ہر ایک کے پاس فرشتے بھی ہوں گے نا جو انہیں لے کر جائیں گے، اور جہنمیوں کو گھسیٹ کر لے کر جائیں گے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انہیں حوصلہ دلا رہے ہوں گے. اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے اعمال ناموں کے جو جہاں پہ رکھے جائیں گے سجین اور علیین سے، کہ قیامت تک، یعنی قیامت کے قائم ہونے تک یہ اعمال نامے وہیں پر ہوں گے. اور ویسے بھی یہ دونوں سینٹنسز جو ہیں یہ اس طرح بتائی گئی ہیں جیسے کہ یونیورسل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ اس میں پریزنٹ ٹینس میں بتائے گئے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعمال نامے ابھی سے وہیں پہ رکھے جا رہے ہیں، سب کے اعمال نامے وہیں پر رکھے جا رہے ہیں. سجین میں برے لوگوں کے اور علیین میں اعلیٰ لوگوں کے، ابرار لوگوں کے. اور قیامت کے دن پھر وہ پیش کر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے. یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے. یعنی پہلے ان کے اعمال نامے کی بات تھی، اب ان کی خود بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے فجار کے بھی اعمال نامے اور پھر ان کا جہنم میں مقام کے بارے میں پڑھا، اور یہاں پہ ابرار کا ڈائریکٹ جنت میں ذکر آ رہا ہے کہ وہ لوگ نعمتوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. سورۃ الدہر میں ہم نے کتنی خوبصورت آیت پڑھی تھی، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ جب وہ دیکھیں گے اور وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، نعیماً نعمتیں ہی نعمتیں، وَمُلْكًا كَبِيرًا اور اپنی اتنی بڑی کنگڈم، اپنی بادشاہت. ہر کوئی اس دن بادشاہ ہوگا. تو یہاں پہ بھی وہی نعیم کا ورڈ یوز ہوا ہے، نعمتیں ہی نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، تو ملکن کبیرہ تو ہم نے پہلے پڑھ لیا. تو وہ جو بادشاہ، ہر کوئی اپنی کنگڈم میں بادشاہ ہوگا، تو وہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. مسندیں ارائک ایسے صوفے ہوں گے، ایسے سٹنگ ارینجمنٹس ہوں گی انتہائی آرام دہ اور انتہائی خوبصورت شاندار
اب اس سے زیادہ ہمارے پاس ورڈز ہی تھوڑے سے ہیں، ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن بیانڈ آور امیجنیشن اتنا خوبصورت سب کچھ ہوگا، شاندار ہوگا. وہ دیکھ رہے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے دیکھ بھی رہے ہوں گے، مطلب ساری اپنی نعمتوں کو، اپنی کنگڈم کو، اپنی بادشاہت کو انجوائے کر رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، سکون میں بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں پر. یعنی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ انہیں پریشانیاں ہوئیں، گھبراہٹیں ہوئیں، انہیں الزام دیے گئے، انہیں باتیں سنائی گئی، ان کے ساتھ بہت برے سلوک کیے گئے، اور آگے ہم یہ پڑھیں گے، ابھی اسی صورت میں آ جائے گا. لیکن وہاں پر کیا ہوگا؟ سکون، آرام سے اپنی نعمتیں دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں میں رونق نعمتوں کی، یعنی ان کے چہروں پر اس وقت وہ نعمتیں جو ساری ان کے سامنے ہوں گی، اس کی اتنی رونق ہوگی کہ وہ ان کے چہرے پر نظر آ رہی ہوگی، اس سے وہ پہچانے جا رہے ہوں گے. ایون دنیا میں بھی اگر ہمیں کوئی بہت بڑا گفٹ ملتا ہے نا، جیسے کسی کو بہت بڑا گھر مل گیا ہے، یا بہت بڑی گاڑی مل گئی ہے، یا کوئی سونے کا گفٹ مل گیا ہے، عورتوں کو تو اسی سے خوشی ہوتی ہے، تو اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آ رہے ہوتے، چمک رہا ہوتا ہے چہرہ. تو سوچے جو نعمتیں جنت میں ملنے والی ہیں، اب اس سب کو ہی پتہ نہیں کتنے ٹائمز زیادہ کر لیں، اور صرف کوانٹیٹی میں نہ زیادہ کریں، کوالٹی میں زیادہ کریں، خوبصورتی میں زیادہ کریں، اس کی شانداری میں زیادہ کریں، تو وہ کیسی نعمتیں ہوں گی، ان چہروں پہ نظر آ رہی ہوں گی. یسقون من رحیق مختوم، وہ پلائے جائیں گے خالص مشروب جو کہ جس پہ مہر لگی ہوئی ہوگی، سیلڈ ہوں گے، وہ سیلڈ مشروب ہوں گے جو کہ ان سب کو پلائے جائیں گے. پلانے والوں کے بارے میں ہم آلریڈی سورۃ الدہر میں پڑھ چکے ہیں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ہوں گے، یعنی وہیں پہ ہمیشہ رہنے والے جو لڑکے ہوں گے، جوان لڑکے، وہ پلا رہے ہوں گے. اور اس کے علاوہ دوسری آیت تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. تو اور وہ یہ مشروب جو ہوگا، جو سیلڈ ہوگا، وہ کیسا ہوگا؟ ختامہ مسک، اس کی مہر مشک والی ہوگی، مطلب خوشبودار سیلنگ ہوگی اس میں سے مسلسل خوشبو آ رہی ہوگی، اور اس کی جب مہر ہٹے گی تو بھی اس میں خوشبو ہی خوشبو ہوگی، ہر طرف خوشبوئیں ہی پھیلی ہوئی ہوں گی. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ سب سے خوبصورت پارٹ ہے اس صورت کا، اس کو ہائی لائٹ بھی کر لیجئے گا، ایون اس کو یاد کر لیں. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، وَفِي ذَلِكَ، اور اسی میں فَلْيَتَنَافَس، تو چاہیے کہ ایک دوسرے پر بازی لے جائیں، متنافسون، بازی لے جانے والے. یتنافس جو ہے یہ نفس سے ہے، یہ ورڈ. نفس کیا ہوتا ہے؟ جان یا سانس لینے والا، اس کو نفس کہتے ہیں. ہم انسان، ہم خود نفس ہے نا. تو تنافس کیا ہوا؟ تنافس تفاعل کے وزن پر ہے، مطلب سانس میں مقابلہ کرنا، یعنی انسانوں کا آپس میں مقابلہ بازی. تو فَلْيَتَنَافَس، تو چاہیے کہ ایک دوسرے پر بازی لے جائیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں. متنافسون، مقابلہ کرنے والے، بازی لے جانے والے، اس میں مقابلہ کریں. یہ گول ہونا چاہیے، اس گول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چاہنے کے لیے، یہ پانے کے لیے مقابلہ کریں. دنیا کی بھاگ دوڑ میں مقابلے، وہ ریٹ ریس، وہ کمپٹیشن، مجھے تھوڑا سا زیادہ مال مل جائے، مجھے تھوڑی سی زیادہ چیزیں مل جائیں، مجھے تھوڑے زیادہ پیسے مل جائیں، اس میں مقابلے مت کرو، اس کے لیے مقابلے کرو. تمہاری ساری کوششیں، ساری مشقت، ساری تھکاوٹ اس کے لیے ہونی چاہیے، یہ والی نعمتیں ان نعمتوں کے لیے ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رخ ہے جس کی طرف وہ دوڑ رہا ہے، تو تم نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ. فاستبقوا الخیرات، مسابقت کس میں کرو؟ کمپٹیشن کس میں کرو؟ خیرات میں، نیکیوں میں، نیکیاں بڑھانے میں کمپٹیشن کرو. اور یہ کمپٹیشن کیوں کرنا ہے؟ ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے، ان نعمتوں کو پانے کے لیے مقابلہ کرو. کھپانا ہی ہے، خود کو کھپانا ہے، ہانپنا ہے، تو اس کے لیے کھپا لو نا، اس کے لیے ہانپ لو. دنیا کی وہ چیزیں جو کہ دائمی ہیں ہی نہیں، فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں،
چاہے کتنی ہی اچھی ہوں، کتنی ہی اونچی ہوں، کتنی ہی آپ کو ہائی سٹیٹس دینے والی ہوں، آپ کے کریئر کو بہت بڑا بنانے والی ہوں، آپ کو پروگریشن دینے والی ہوں، ترقی دینے والی ہوں، آپ اس سے بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے آپ بھاگے اور اللہ کو ہی چھوڑ دیا، ایمان کو ہی چھوڑ دیا، چیٹنگ ہی شروع کر دی، تو اس سب کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ان دوامی نعمتوں، یہ جو نعمتیں دائمی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے محنت کیجیے۔ دنیا میں ہماری بھاگ دوڑ کس چکر میں ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر لیں، اس کے بعد ہمیں اچھی سے اچھی جاب مل جائے، یا ہم اچھا سے اچھا بزنس سٹارٹ کر لیں، اس کے بعد ہم اس میں اپنے پاؤں جما لیں، اس میں ہم اچھی طرح اسٹیبلش ہو جائیں، پھر آدھی سے زیادہ زندگی تو ہماری کریئر اسٹیبلش کرنے میں اور اس میں ترقی کرنے میں، پروگریشن کرنے میں، پروموشنز لینے میں، اسی میں گزر جاتی ہے، اور کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم سود کی کمائی کھا رہے ہیں، ہم ناحق کسی کا پیسہ لے رہے ہیں، ہم اس میں حرام انوالوڈ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ایسی نہ ایسے گناہ کا کام انوالوڈ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ کمائی کرتے ہوئے تو انسان یہ سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے، حلال و حرام کی فکر ہی نہیں کرتا۔ اتنے زیادہ ایوینیوز ہیں آج کل، تو اتنے زیادہ ایوینیوز بن چکے ہیں جن کے ذریعوں سے کمایا جا رہا ہے، اور ان سب میں انسان کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ یہ پتہ کر لے، یہ دیکھ لے کہ یہ جو نیا طریقہ بھی نکلا ہے کمائی کرنے کا، سب اس کی طرف جا رہے ہیں، یہ حرام ہے یا حلال ہے، حلال ہے کہ نہیں ہے، اس کی سب سے پہلے تو یہ پتہ کریں، پھر اس میں جائیں۔ ایک دفعہ انسان اس میں چلا جاتا ہے نا، پھر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور جو اس میں سے چھوڑ کر نکل جاتا ہے وہ تو پھر بہت ہی عظیم شخص ہے، بہت بڑی بات ہے یہ، لیکن انسان اس میں جائے ہی کیوں؟ اور اگر غلطی سے چلا ہی گیا ہے، نہیں پتا تھا، تو انسان اس کو جلد سے جلد چھوڑ دے۔ تو ہماری ساری دوڑ دھوپ کس میں لگ رہی ہوتی ہے؟ کریئر بنانے میں۔ اس کے بعد کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو دن رات محنت چل رہی ہے، پیپرز کی پریشانی، یعنی فکر ہی نہیں ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، بھئی یہ سب تو سیکنڈری ہے، ہم ایک سال بھی قرآن کو نہیں دے سکتے، لیکن ہم 6 8 10 سال میڈیکل سٹڈیز کو دے سکتے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، اس کے بعد ہاؤس جاب چل رہی ہیں، اس کے بعد فلاں ایگزامز، اسی کو اسٹیبلش کرنے میں ساتھ ساتھ جی اب شادی کے سلسلے چل رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، تو بچوں کی کیا فکر ہے؟ ان کو میں نے کہاں پہ پڑھانا ہے، ان کا ایڈمیشن وہاں پرٹیکولر سکول میں ہی ہونا چاہیے، اس کی اتنی زیادہ فیسیں ہیں، وہ کیسے مینیج کرنی ہے، اور بچوں کا ایڈمیشن وہاں پہ کیسے ہو، اس حساب سے بچے کو تیار کیسے کرنا ہے۔ چلیں جی اب یہ گولز بن گئے، اب اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگ گئے، فلاں کا بچہ اسکول میں تو میرے بچے کو اسی میں یا اس سے اچھے میں جانا چاہیے، اور وہ سارا کچھ ہوگا تو الٹیمیٹلی اب بچے پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد کیا فکر؟ اب ہمارا گھر بن جائے، اب گھر بن رہا ہے، ہمارے پاس گاڑی ہو، ہمارے پاس یہ ہو وہ ہے، اچھا لائف سٹائل ہو، لیونگ سٹائل ہو، ہم نے دنیا بھی دیکھی ہوئی ہو، ہم نے ٹریولنگ بھی کی ہوئی ہو، ٹریول بھی ہمارا بہت زیادہ، ٹریولنگ ریکارڈ ہمارا بہت اچھا ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے، بھئی ہم لوگوں کو بتا سکیں، میں نے یورپ بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے امریکہ بھی دیکھا ہوا ہے۔ تو ہماری دوڑ دھوپ کس میں ہوتی ہے؟ اسی چکروں میں، ہماری ہی نہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی اسی میں لگا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی اسی ریٹ ریس میں لگا دیتے ہیں، اسی کمپٹیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ کہ جی فلاں یہ کرا تو تم نے، وہ فرسٹ آیا تم نہیں آ سکتے تھے، پوری کلاس میں تم نے ہی سیکنڈ بھی کوئی آیا نا، اس بیچارے بچے کو بھی ڈانٹتے رہتے، اتنا بچوں پہ بھی آج کل پریشر ڈالا ہوا ہے، آج کل نہیں، خیر ہمیشہ سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، یا ہماری پرانی جنریشن سے تو ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو فوکس جو ہونا چاہیے تھا اللہ پر، آخرت پر، یہ بھول گئے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا میں سے ہم صرف گزرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ نے فرض کریں اسلام آباد سے لاہور جانا ہے، رستے میں آپ کہیں رکتے ہیں، موٹر وے پہ کسی اسٹیشن پہ رکتے ہیں، تو آپ کیا وہاں پہ اس کو ایسے اپنے چھوٹے سے 5 منٹ کے سٹے کو ایسے سنوارنے لگ جائیں گے، یا فرض کریں آپ کو کسی وجہ سے گھنٹہ رکنا پڑ گیا یا آدھا دن رکنا پڑ گیا کسی وجہ سے، تو آپ اس کو ایسا پہلے اپنی جگہ کی صفائی کریں گے، وہاں کارپٹ بچھائیں گے، وہاں پہ چیئرز رکھیں گے، ٹیبل رکھیں گے، بھئی اب صوفے بھی ہونے چاہیے، بیڈ بھی ہونا چاہیے، کہیں مجھے رات ہی نہ گزارنی پڑ جائے، ساری سیٹنگ ویٹنگ کریں گے، پھر اس کو خوبصورت بنائیں گے۔ اگلے دن لاہور جا رہے ہیں، اب لاہور پہنچ گئے، کیا کوئی اپنے مسافر خانے کو ایسا بناتا ہے کہ اپنی ساری کی ساری انرجیز منزل کے لیے نہ رکھے، رستے میں جو چلنا ہے اس کے لیے نہ رکھے، بلکہ وہ جو رستے میں مسافر خانہ آیا تھا سارا پیسہ ادھر لگا دیا، ساری محنت ادھر لگا دی، سارا اپنا فن، ساری اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنی اولاد کو بھی اسی میں لگا دیا،
اور منزل کی فکر ہی نہیں، لاہور بھی تو پہنچنا تھا۔ اسی طرح یہ دنیا ہمارے لیے مسافر خانہ ہے۔ قیامت کے دن ہمیں پہنچ کر کیا لگے گا کہ ہم ایک دن بھی نہیں ٹھہرے۔ دنیا میں کتنا عرصہ ٹھہرے ہم؟ آدھا دن، بس کچھ بھی نہیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، پچھلا پہر یا اگلا پہر، بس ایک پہر ٹھہرے ہیں ہم صرف، یعنی چند گھنٹے، اس سے زیادہ تو ہم ٹھہرے ہی نہیں۔ تو وہ جو مسافر خانے میں اتنا سا ٹھہرنا ہے، وہی سمجھے جو موٹر وے پہ کسی وجہ سے فرض کریں ہمیں رستے میں کسی سٹاپ پہ کسی پوائنٹ پہ تھوڑی دیر ٹھہرنا پڑ گیا، یا فرض کریں کہ کوئی کلر کا ہار میں رک گیا تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کرنے کے لیے، اس کے بعد وہ لاہور کی طرف نکل گیا، تو وہ جو کلر کا ہار میں رکنا تھا تو کیا وہ سارے پیسے وہاں ختم کر کے آگے جائے گا، یا ساری محنت مشقت اپنا سب ادھر لگا کے جائے گا، امپائر اپنی وہاں کھڑی کر کے آگے منزل کی طرف جائے گا؟ نہیں جائے گا نا۔ تو ہم جب ہمیں پتہ ہے ہمارا اینڈ آخرت کی طرف ہی ہے، ہمارا الٹیمیٹ گھر تو جنت یا جہنم ہے، تو پھر ہم اپنی ساری انرجیز اس دنیا کے لیے ہی کیوں لگا دیتے ہیں؟ ہماری ساری محنتیں، ساری مشقتیں، ہماری ساری صلاحیتیں، ہماری کیپیبلٹیز اس دنیا کے لیے ہی کیوں صرف ہو رہی ہیں؟ صرف اس دنیا کے حصول کے لیے کیوں لگ رہی ہیں؟ اللہ نے دنیا کے سارے فائدے ہمارے لیے ہی بنائے ہیں، اسے حاصل کرنا ہے، لیکن مسافر خانہ سمجھ کے کرنا ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے جتنی کہ دنیا کی اہمیت ہے، جتنی دنیا کی اہمیت ہونی چاہیے، بس اتنا ہی، زیادہ سے زیادہ، آگے سے آگے، آگے سے آگے یہ نہیں کرنا۔ یہ سب ہونا چاہیے آخرت کے لیے، اس کے لیے دوڑ کریں۔ وفی ذالک، اور اسی میں فلیتنافس المتنافسون، اسی کے لیے سبقت لے جانے کی کوششیں کریں سبقت لے جانے والے۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں تو ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ اپنے بچے ہی پال رہے ہیں، انہی کے لیے گھر بار بنا رہے ہیں، اپنے والدین کو ہی فیسیلیٹیز دے رہے ہیں، یا لوگوں کی ہی خدمت کر رہے ہیں، ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے نا دنیا میں؟ اگر یہ سارا کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر کوئی اپنے کریئر کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے تو پھر اس میں غلط کیا ہے؟ حلال کمائی بھی تو اسلام میں ہے نا۔ بات یہ ہے کہ اسلام میں صرف یہ نہیں ہے۔ اب آپ فرض کریں آپ کے میتھ کی پیپر کی تیاری ہے، اب میتھ کا پیپر ہے، آپ نے میتھ کے پیپر کی تیاری تھوڑی سی کی ہے اور میکسیمم تیاری انگلش کی ہے، تو کیا آپ میتھ کے پیپر میں پاس ہو جائیں گے؟ اور بہت سارے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ پیپر میتھ کا ہے، تیاری انگلش کی کر کے آئے ہیں، تو کیا آپ میتھ کے پیپر میں پاس ہو جائیں گے؟ تو دیکھنا ہم نے یہ کہ قیامت کے دن جو کوسچن پیپر پیش ہوگا، کیا اس کی تیاری کر لی ہے، یا تیاری ساری کی سارا وقت اور آپ کی کیپیبلٹیز اس چیز کی تیاری میں لگ رہے ہیں جس کا پیپر بھی نہیں ہے؟ تو پھر بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ پاس ہو جائیں گے۔ تو جب دنیا میں آپ ایسے پاس نہیں ہو سکتے تو آخرت میں ہم ایسے پاس ہو جائیں گے، یہ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ جبکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ عدل کرنے والا ہے، اللہ نے تو عدل کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیچر رحم کر کے آپ کو، ٹیچر عدل نہ کرے اور کہے کہ چلو میں تمہیں پاس کر دیتی ہوں، کچھ نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے نا، کوئز میں پاس کر دیا، اورل ایگزام میں پاس کر دیا، وائوا میں پاس کر دیا، ہوتا ہے نا، اس طرح کی چیٹنگز ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر تو ایسا نہیں ہوگا، اللہ نے تو عدل کو قائم کرنا ہی ہے، تو ہم اس کے لیے دوڑ کیوں نہیں لگاتے؟ تو پھر یہ دوبارہ میں کہوں گی اس کو، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس کو یاد کر لیجئے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس کو اپنے پاس لکھ کر لگا لیجئے۔ تو جو گرینڈ پرائز ہے نا، جو گرینڈ پرائز ہمیں ملنے والا ہے، اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ یہ جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے پرائزز ہیں جو کہ ہمیں بس گرینڈ پرائز سے ہٹا دیتے ہیں، ہمارا دھیان ادھر ادھر کر دیتے ہیں، تو ہم نے ان کی طرف نہیں جانا، ان کے پیچھے ہم نے نہیں بھاگنا۔ اب آگے دیکھیے، آگے مزید جو مشروب کا ذکر تھا، رحیق مختوم، اس کی مزید آگے تفصیل آ رہی ہے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم کیا ہے؟ تسنیم ایک اور واٹر فال، ایک جھیل کا نام ہے جنت میں، جیسے ہم نے سورۃ الدہر میں کیا نام پڑھا تھا؟ تسمّی سلسبیلا، سلسبیل بھی ایک جھیل کا نام ہے، اور اب ہم تسنیم پڑھ رہے ہیں، اور اسی میں ہم نے سورۃ الدہر میں ہم نے اوپر ایک اور جھیل کا پڑھا تھا لیکن اس کا نام نہیں تھا، جس کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا عَیْنًا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا،
وہ چشمہ جس میں سے عباد اللہ، اللہ کے بندے خود پی رہے ہوں گے، جو سب سے پہلا والا چشمہ تھا وہ. تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے، ان 3 چشموں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے جو کہ جنت میں ہوں گے. ان تینوں میں سے ایک کا ذکر یہاں پر اس صورت میں ہے. تسنیم بیسکلی صنم سے نکلا ہے، سین سے یہ ورڈ بنتا ہے صنم، اور اس کا اصلی مطلب ہوتا ہے بلندی. اور سنام جو ہے وہ عربی میں اونٹ کی کوہان کو بھی کہا جاتا ہے، جو اونٹ کے اوپر اونچا والا پورشن ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے تسنیم ایک بلندی والی جھیل ہے. تو علیین کے بارے میں بھی آلریڈی ہم نے پڑھ لیا اسی صورت میں. علیین کیا ہے؟ ایک بلند مقام ہے، وہ بھی اعلیٰ سے ہے، بلند سے ہے. اور تسنیم بھی بلند جھیلوں میں سے ایک بلند ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ابرار کے لیے جو تحفے تحائف ہیں، ان دونوں میں اب دیکھیں تسنیمی اور علیین میں لغوی مماثلت ہے، دونوں چیزیں بلند ہیں. تو ابرار کے لیے جو نعمتیں ہیں وہ کتنی بلند پائے کی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہ بلند پائے کی نعمتوں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. وہی گرینڈ پرائز جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا تھا. عین یشرب بها المقربون، جو ایک چشمہ ہے اس سے پیئیں گے مقرب لوگ. مقربون اس میں سے پیئیں گے. اوپر بھی ہم نے 21 نمبر آیت میں مقربون کا ورڈ پڑھا تھا. وہ کس کے لیے پڑھا تھا؟ فرشتوں کے لیے. تو ہمارا بھی ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہم ویسے ہی مقرب بنیں جیسے اللہ کے مقرب، اللہ کے قریب فرشتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کو اپنے قریب رکھتے ہیں. تو ہم نے بھی مقربون میں سے بننا ہے، ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے قریب رکھیں. تو اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ ابرار. اور پیچھے ہم نے آیت نمبر 15 میں کیا پڑھا تھا؟ برے لوگوں فجار کے بارے میں، لمحجوبون، وہ اللہ سے حجاب میں ہوں گے. تو انہیں اللہ تعالیٰ دور سے دور، اتنی دور رکھیں گے کہ وہ اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے، ان کی آنکھوں کے آگے بھی پردہ ڈال دیا جائے گا. اور ابرار کیسے ہوں گے؟ مقرب، قریب سے قریب، بالکل اس کا اپوزٹ سین یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور اس کو ہم امیجن کریں گے. اور یہ جو ہم نے پڑھا تھا وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، تسنیم سے اس میں اس کی آمیزش ہوگی. تسنیم کا ہم نے پڑھ لیا تھا، آمیزش میں نے بتایا نہیں. آمیزش مطلب اس میں مکس کیا جائے گا. تو وہ جو بھی مشروب ہوگا، جس کی سیل خوشبو والی ہوگی، اس کو اوپن کیا جائے گا تو اس میں تسنیم کو بھی مکس کیا جائے گا. مطلب جیسے کاکٹیلز ہوتے ہیں، مکسچرز والے ڈرنکس ہوتے ہیں، 2-3 چیزوں کو، 4-5 چیزوں کو، ڈرنکس کو مکس کر کے ایک ڈرنک بنایا جاتا ہے. تو اس طرح ان ڈرنکس میں رحیق مختوم میں تسنیم کو مکس کیا جائے گا ان کے لیے، اور پھر مقربون کو دیا جائے گا. تو یہاں سے اس صورت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ناحق کسی کی چیز نہیں مارنی، عدل کو قائم کرنا ہے. عدل پر ایمان اور اس پر عمل پیرا ہونے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. اب آگے نیکسٹ سیکشن سٹارٹ ہوگا آیت نمبر 29 to 33، جو کہ سیکنڈ لاسٹ سیکشن ہے سورت کا. اور اس میں ہم دوبارہ واپس دنیا کی حقیقتوں پر آئیں گے کہ دنیا میں اور کیا کیا ہو رہا ہے. شروع بھی اسی سے ہوا تھا کہ دنیا میں یہ برے لوگ فجار کیا کر رہے ہیں، متفف بن رہے ہیں. اور یہاں پر اوپر جو اچھے لوگوں کا بتایا گیا ہے نا، ان کے ساتھ دنیا میں کیا سلوک کیا جاتا ہے. دنیا میں ان کے ساتھ فجار لوگ مزید کیا کرتے ہیں؟ ایک تو ناحق ان کا مال لے رہے ہیں، اور اس کے بعد مزید ان کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ جنہوں نے جرم کیے تھے وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے وہ ہنسا کرتے. یعنی یہ جو جرم پیشہ لوگ ہیں، جو چھوٹی چھوٹی کام کرتے اور سمجھتے بھی نہیں کہ یہ جرم کر رہے ہیں، اصل میں یہ مجرم ہے، اب انہیں مجرم کہا جا رہا ہے. تو یہ جو مجرم ہیں یہ ایمان والوں پہ ہنسا کرتے تھے کہ بھائی ہماری دکانیں ساتھ ساتھ ہیں، میں تو ایسے کرتا ہوں، سارے ایسے کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں ایسے کرتے؟ بھائی یہ تو نیا بزنس ٹرینڈ ہے، یہ تو سمارٹ سیلنگ تو ہے ہی، یہ ای کامرس تو چلتا ہی ایسے ہے، تم کیوں نہیں ایسے کر رہے؟ تو پھر ان کا مذاق اڑاتے، ان پر ہنستے کہ ہر چیز کی تم فکر کرتے ہو، اتنی باریک بینی میں جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تمہیں پڑی رہتی ہے، یہ ایسے نہ ہو جائے، یہ فلاں نہ ہو جائے. اب اتنی بھی کیا کیئر کرے انسان، اب اتنا بھی کیا ان چیزوں کے پیچھے ہی پڑا رہے کہ اپنی زندگی ہلکان کر دے، بس اسی میں ہی لگا رہ جائے. تو اس طرح وہ مذاق اڑاتے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اب ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا کیا سٹیٹس ہے، اوپر اللہ نے بتا دیا. اور یہ جو مذاق اڑانے والے تھے مجرم، وہ کہاں پہ ہوں گے یہ بھی اوپر اللہ نے پہلے ہی بتا دیا. اب ان دونوں کو نظر میں رکھ کے
ان کے بارے میں سوچیں اور یہ سوچیں کہ ہم اس میں سے کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. کہیں یہ مجرموں میں ہم تو نہیں ہیں یا ہم ایمان لانے والوں میں ہیں. اور اگر ہم ایمان والوں میں ہیں اور اگر کسی نہ کسی لیول پہ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا مزید آگے جو کام ہو رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیے جا رہے ہیں تو گھبرانا نہیں ہے. نظر کہاں رکھنی ہے؟ ان نعمتوں پر. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. بس یہ آیت سوچ لیا کریں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. اور جب وہ گزرتے ان کے پاس سے، یہ مجرم لوگ جب ایمان والوں کے پاس سے گزرتے، یتغامزون، ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے، آنکھیں مارتے. مطلب آپس میں جا رہے ہیں تو آنکھوں سے اشارہ کرتے کہ وہ دیکھو وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے. میں نے اسے کہا بھی تھا کہ ایسے بزنس ڈیل نہ کرو، ایسے کرو، دیکھا اب اسے نقصان ہوا. یا دیکھو میں نے کتنا زیادہ کما لیا، اس کو دیکھو ابھی تک وہاں کا وہاں ہی ہے، ابھی تک کرائے کے گھر میں رہتا ہے. یا اتنا چھوٹا سا گھر یہ بنا سکے، کچھ بھی نہیں کر سکا، اس کی گاڑی دیکھو ذرا. تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کر کر کے پھر مزید مذاق اڑاتے، مزید اس کے بارے میں باتیں کرتے. اب دیکھیں جو ایمان والا گزر رہا ہے فرض کریں تو اس کے دل پہ چھریاں چل رہی ہیں کہ نہیں؟ برا لگ رہا ہوگا نا کہ یہ میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ میرے نیبرز ہیں، چاہے مارکیٹ میں میرے نیبرز ہیں یا محلے میں میرے نیبرز ہیں یا میرے ارد گرد ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ میرے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیسے میرے بارے میں اشارے کر رہے ہیں. تو انسان کے دل کو برا لگتا ہے نا، بہت برا محسوس ہوتا ہے. اور ایسا ہی سلوک اور بھی بہت ساری جگہوں پہ کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے کوئی خاتون اگر پردہ شروع کر دیں، مذاق اڑایا جائے گا کہ اب تمہیں آ کے پردے کی سوجی ہے، اب اس عمر میں آ کے تم نے پردہ کرنا ہے، ساروں نے تو تمہیں دیکھا ہوا ہے، اب کون سی ایسی خاص بات ہو گئی ہے، خاص چیز ہو گئی ہے، اب کیا ہوا، وہ کون سا تمہیں بری نظر سے دیکھتے تھے. اور بہت ساری عورتیں یا لڑکیاں تو اس سوچ سے کرتی ہی نہیں ہے پردہ کہ جی لوگ کیا کہیں گے. میں دیور جیٹھ تو پہلے ہی مجھے دیکھتے تھے، اب وہ مذاق اڑائیں گے میرا، میری نندیں ہنسیں گی مجھ پر کہ اب اسے کیا ہو گیا، ہم نے کون سے اسے نہیں دیکھا ہوا، یا ہم اتنے برے ہیں کہ اب یہ ہم سے پردہ کرنے لگی ہے. اور وہ بیچاری لڑکیاں اسی سوچ کو لے کے شرمندگی سی ہونے لگ جاتی ہے، خود ہی سے گلٹی. حالانکہ یہ گلٹی غلط ہے، لیکن اپنے آپ میں گلٹ ڈیولپ کر کے، گلٹی فیل کر کے، ایویں شرمندہ ہو کر اس بات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کرتے ہی نہیں ہے پردہ. بھئی اللہ نے جس عمر میں توفیق دے دی ہے، آپ نیک کام شروع تو کریں، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. توبہ کے سٹیپس ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اس میں توبہ میں تو آتا ہی ہے کہ پکا ارادہ کر لیا وہ کام دوبارہ نہیں کریں گے. اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ تو سارے وہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اب لوگ ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کرنی. اور یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، خصوصاً انسان کی جب اپیئرنس چینج ہونے لگتی ہے نا. انسان اپنے گھر میں کچھ کر رہا ہوتا ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے گھر میں، روزہ رکھا ہوا ہے گھر میں، اپنے خرچے پہ خود سے حج پہ جا رہے ہیں، اس پہ نہیں کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہوگا، وہ آپ کے ذاتی معاملات چل رہے ہیں نا. لیکن جیسے آپ کی اپیئرنس میں کوئی ایسا چینج آ جائے، کوئی پردہ سٹارٹ ہو جائے، کوئی داڑھی رکھ لے، کوئی صرف شلوار قمیض ہی پہننا شروع کر دے، کوئی مزید سے مزید ہر وقت ساکس پہننا شروع کر دے، بہت زیادہ اس کو پردے کا خیال ہو، مردوں میں غیر محرم میں بیٹھنا چھوڑ دے، یہ چیزیں جب دوسروں کو نظر آنے لگتی ہیں نا، دوسروں کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے، ان کو برا لگنے لگ جاتا ہے. تو یہ رویہ جو اس سیکشن میں ڈسکس ہو رہا ہے، اس میں اپنے آپ کو رکھ کر ضرور دیکھیں اور امیجن کریں کہ ہم ان دونوں سائڈز میں سے کون سی والی سائڈ پہ ہیں. اور یہ بھی سوچ لیں کہ اگر ہم پردہ نہیں کرتے، کوئی ہمارے سامنے کر رہا ہے، ہم تو کہیں اس پہ نہیں ہنسے، ہم نے تو کہیں اس کا مذاق نہیں اڑایا، ہم نے تو اسے تو نہیں کہا کہ بھئی کیا ہو گیا، اب تم کیوں کہہ رہی ہو، اتنے عرصے سے تم نہیں کری، سب نے تو تمہیں دیکھا ہوا ہے، کیا ہو گیا، کیوں کہہ رہی ہو. تو اس میں سے نہ بنے. اگر آپ کو برا بھی لگ رہا ہے نا، آپ کو فرض کریں نہیں سمجھ نہیں آ رہی اس نے کیوں سٹارٹ کر دیا اور آپ ابھی نہیں کرتے، آپ چپ رہ لیں. آپ ان میں سے نہ ہوں جو ہنسا کرتے، جو آنکھوں سے اشارہ کرتے، ان سب میں سے بالکل نہ ہوں. خاموشی اختیار کر لیں اگر آپ کو سامنے والے کی نیکی ابھی نہیں سمجھ آ رہی. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. اور جو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے، دل لگی کرتے ہوئے، خوشی خوشی باتیں کرتے ہوئے لوٹتے. یعنی جب اپنے گھر والوں میں جاتے پھر یہی باتیں چل رہی ہوتی، دنیا کی باتیں ہی چل رہی ہوتی، دنیا کے مذاق وغیرہ، لوگوں کے مذاق اڑانا، لوگوں کی باتیں کرنا، انہیں ڈسکس کرنا، غیبت، جھوٹ وغیرہ. اور اگر یہ سب نہیں چل رہا تو پھر بھی آپس میں صرف دنیا داری کی باتیں چل رہی، دنیا میں خوش ہو رہے، دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں.
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ان کو دیکھتے، ان کو مطلب انہی اہل ایمان کو جن کی بات ہو رہی تھی، تو وہ کہتے کہ یقیناً یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اتنا بھی اللہ نے نہیں کہا کہ اتنا پردہ کرو، بھئی یہ کیا بات ہوئی، اپنے آپ کو کور ہی کر لو، اللہ کو اس سے کیا ملے گا؟ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی ایمانداری دکھاؤ بزنس میں کہ انسان تھوڑا سا بھی اوپر کی کمائی کر ہی نہ سکے۔ بھئی اگر تھوڑا سا کپڑا کم دے دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم لوگ تو پاگل ہو، بہکے ہوئے ہو، تم لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، تم لوگ رستے سے ہٹے ہوئے ہو، گمراہ ہو۔ تو اس طرح مزید انہیں کہا بھی جاتا، ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا۔ یہ جو سارا رویہ بتایا گیا ہے، یہ بہت زیادہ ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتا ہے، ان کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، ان آیات کی روشنی میں اسے دیکھنا ہے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے تھے ان پر نگہبان بن کر، مطلب یہ جو کفار تھے، مجرمین تھے، یہ ان پر نگہبان بنا کر، محافظ بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے کہ یہی دیکھتے رہیں کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر ان کا مذاق اڑائیں، پھر ان پر ہنسیں، پھر ان پر طنزیہ باتیں کریں اور آنکھوں آنکھوں میں ان کے بارے میں اشارے کریں، یا ان سے ہمدردی جتانے لگ جائیں کہ دیکھو اچھی بلی تھی، فیشن کرتی تھی، بیچاری نے کیا کرنا شروع کر دیا، دیکھو بیچارے کو ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ یہ کمائی کرنا حلال ہے یا حرام ہے، اس نے تو اپنے کریئر میں ترقی ہی نہیں کی۔ تو اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ تم جی اب ان پہ نظر رکھو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ حافظین کون ہیں؟ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں پچھلی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حافظ بنایا انسان پہ، وہ اعمال اور افعال لکھ رہے ہیں ہر ایک کے، تم دوسروں کے اعمال نوٹ کرنا چھوڑ دو، تمہارا کام کیا ہے؟ اپنے اعمال کو بدلو، اپنے عمل کو بدلو، اپنے اعمال کو اس صورت کی روشنی میں دیکھو، پورے قرآن کی روشنی میں دیکھو، ان کا جائزہ لو، اسیسمنٹ کرو، انالیسس کرو، اپنے آپ کو پھر امپروومنٹ کی طرف لے کر آؤ، پہلے ماڈیفیکیشنز کرو، اپنے اندر تبدیلیاں لاؤ، پھر امپروو ہو۔ ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو اوپر بتا دیا گیا ٹارگٹ تو تمہارا وہ ہونا چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ اب یہاں سے لاسٹ سیکشن اس سورت کا سٹارٹ ہوگا 34 to 36۔ پکچر بالکل بدل دی گئی، دنیا میں یہ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اب آخرت کی بات دوبارہ ہو رہی ہے جس میں کہ ایمان والے اب ان مجرموں پر ہنسیں گے، ان کفار پر ہنسیں گے، اب ان کو کفار کہا جا رہا ہے۔ بس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر وہ ہنس رہے ہوں گے، اب وہ ہنسیں گے کہ دیکھو تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے، اب پتہ چلا، اب تمہیں نظر آ رہا ہے ہمارا ٹارگٹ کیا تھا، تمہارا ٹارگٹ کیا تھا۔ تم دنیا میں ترقی چاہتے تھے، ہم آخرت کے درجات چاہتے تھے، ہم جنتیں چاہتے تھے، ہم یہ نعمتیں چاہتے تھے۔ علی الارائک ینظرون، مسندوں پر وہ دیکھ رہے ہوں گے، پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اوپر ہی ہم نے پڑھا علی الارائک ینظرون آیت نمبر 23 میں، تو وہاں پر وہ مسندوں پر بیٹھے آرام سکون سے کیا دیکھ رہے تھے؟ اپنی نعمتیں، اور یہاں پر آرام اور سکون سے کیا وہ دیکھ رہے ہوں گے؟ ان کفار کو، ان جہنمیوں کو۔ پہلے سورۃ الطور میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور بھی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیکھنا چاہے گا کہ فلاں شخص کہاں تھا، اس کے ساتھ کیا بنا، تو اللہ تعالیٰ انہیں بتائیں گے اور انہیں دکھائیں گے کہ یہ دیکھو یہ اس کا حال ہے، یہ یہاں پر ہے۔ اور جیسے ہم نے سورۃ المدثر میں بھی پڑھا تھا، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرمین سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لائی؟ تو وہ جنتوں میں ہوں گے نا، جنتوں میں، اصحاب الیمین جنتوں میں مجرمین سے سوال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سیٹ اپ، ایسی ارینجمنٹ کریں گے کہ وہ مجرمین کو دیکھ بھی سکیں گے اور ان سے سوال بھی کریں گے کیا چیز تمہیں جہنم میں لائی۔ تو اس کا جواب تو آپ کو یاد ہی ہوگا، سورۃ المدثر میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہاں پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ وہ مسندوں پر بیٹھے اب ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور اب ان پہ ہنسیں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا بدلہ دیے گئے کافر جو وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی اب پتہ چل گیا، اب وہ دے دیے گئے نا، اب تم بدلہ مل گیا نا کافروں کو اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ پوچھا نہیں جا رہا، یہ احساس دلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھا مل گیا نا بدلہ کافروں کو، جو وہ کام کرتے تھے اس کا انہیں بدلہ مل گیا۔ تکذیب انسان کے کردار کو دنیا میں پست کر دیتی ہے،
چھوٹا کر دیتی ہے، اس کو فکر نہیں رہتی اپنی آخرت کی۔ ان کا عالم برزخ جو ہوگا وہ سجین میں گزرے گا، اور عالم آخرت جہنم میں ہوگا۔ دنیا میں اہل ایمان کا استہزاء کرتے تھے، انہوں نے استہزاء کیا، اور آخرت میں اب ان کا استہزاء، ان کا مذاق ایمان والے اڑائیں گے، یہ ان کا حال ہوگا۔ تو یہ جو متففین تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے فجار بھی کہا، اور اس کے بعد مکذبین کہا، پھر محجوبون کہا، اور اس کے بعد بالکل اینڈ میں کفار کہا، تو ہم ان میں سے تو نہیں ہونا چاہتے نا، ان میں سے نہیں ہونا۔ دوسری طرف ان کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ نے ابرار کی بات کی، جو کہ مقربون ہوں گے، اللہ کے قریب تر۔ تو ہماری دوڑ کس طرف ہونی چاہیے، کن کی طرف ہونی چاہیے؟ یہ صورت پڑھ کے ہم نے یہی تجزیہ کرنا ہے اور یہی فیصلہ کرنا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔